السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم کولیسٹرول کے بارے میں بات کریں گے کہ کولیسٹرول کیا ہے اور اسے کیسے کم کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول در حقیقت ایک طرح کا پروٹین ہوتا ہے جسے لیپوپروٹین کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین LDL اور ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین HDL۔ یہی وہ چیز ہے جسے اچھا کولیسٹرول اور برا کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اچھے کولیسٹرول کو HDL اور برے کو LDL کہا جاتا ہے۔ اچھے کا کام ہے جسم کی خلیوں کو مضبوط کرنا اور LDL کے حملوں کو روکنا، جبکہ برے کا کام ہے ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہنا کہ کوئی کام سنورنے نہ پائے۔ ایک نارمل آدمی کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار تقریباً 100 گرام یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ کولیسٹرول جسم میں بنتا اور جمع ہوتا ہے۔ اس کی مناسب مقدار جسم میں ضروری ہارمونز پیدا کرنے کے لیے اور نظام ہضم میں مدد دینے کے لیے ضروری ہے۔ مختلف قسم کی خوراک مثلاً گوشت، انڈے، دودھ، مکھن اور گھی وغیرہ میں کولیسٹرول کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ اسی طرح کی غذا کھانے سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ خون کی نالیوں کے اندرونی حصے میں جمع ہو کر اور چکنائی کی تہ بنا کر خون کے عمومی یا معیاری بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کر کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے، جس سے فوری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے کا طریقہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو ہمیں کس قسم کی تبدیلی اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ ہم اپنے طرز زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر کولیسٹرول کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تمام فیٹس برے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے جسم کو فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکے۔ خاص طور پر ہارمونل نظام کو اچھے فیٹس کو انسیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں۔ یہ دل کے لیے مفید ہوتے ہیں اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر کرتے ہیں۔ صحت مند خوراک کے لیے آپ کو ایسا کھانا لینا چاہیے جس میں سیچوریٹڈ فیٹس کی نسبت انسیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہو، مثلا ہر قسم کی میوہ جات، ایووکاڈو، سبزیاں، سرسوں، زیتون، سورج مکھی، مکئی کا تیل اور مچھلی کا تیل۔ ورزش کریں۔ بہت سے لوگ ورزش سے بھاگتے ہیں، مگر سچ تو یہی ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے، خاص طور پر کولیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ ورزش کرتے ہیں ان کا گڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو ورزش نہیں کرتے۔ قلبی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایروبکس، جس کو کارڈیو بھی کہا جاتا ہے، اور ریسسٹنس ٹریننگ کو ساتھ ساتھ کیا جائے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ درمیانی سے انتہائی شدت کی ایروبکس کرنی چاہیے۔ اس سے کولیسٹرول کی سطح بہتر ہوتی ہے اور خون کا دباؤ، اسٹروک اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی سے اجتناب کرے۔ تمباکو نوشی گڈ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے۔ سگریٹ پینے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک صحت مند انسان اس عادت سے بہت سی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ سانس لینے کے نظام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ یہ دوران خون کے نظام کو روکتی ہے، جس سے سوزش ہوتی ہے اور دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اس کو فوراً ترک کر دیں۔ اگر آپ کی صحت ایک ایسے مقام پر ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلیاں لانے کے باوجود آپ کے کولیسٹرول کی سطح کم نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کا طبی علاج کیا جا سکے۔ مگر یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ کولیسٹرول کو قابو میں کرنے کے لیے زندگی کے طرز عمل میں تبدیلی لا کر ہمیں دوائی کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور نایاب نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت محنت اور بہت زیادہ ریسرچ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف کولیسٹرول بلکہ شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ایک پاؤ کریلے لے کر چھیلنے کے بعد خشک کر لیں اور پھر اسے بیج سمیت گرائنڈ کر کے سفوف کی شکل میں محفوظ رکھیں۔ صبح اور شام آدھا چمچ کھائیں۔ یہ شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ روزانہ سیر کو اپنا معمول بنائیں اور جتنا ہو سکے تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ امید ہے آپ اس نسخے سے مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔